وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 159۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ان آیات میں بھی سابقہ مضامین کا کچھ ماندہ کچھ باتیں بقیہ تھیں، ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ سابقہ آیات میں ایک سلسلہ چلا تھا بنی اسرائیل اہل کتاب سے گفتگو کا، اسی سے متعلق ایک بات تھی، وہ یہ تھی کہ تورات میں اور انجیل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، اور ان اہل کتاب کو جو ان کے علماء تھے، جاننے والے تھے کتاب کو، ان کو معلوم تھا۔ ایک تو وہ یہ ظلم کر رہے ہیں کہ ان ساری پیشن گوئیوں کو، علامتوں کو چھپا رہے ہیں، عوام کے سامنے بیان نہیں کر رہے۔ عوام کے اندر ان کی اپنی عوام بھی ہے اور مشرکین بھی ہیں، کیونکہ دیکھیں اوس و خزرج ان اہل کتاب کے اوپر اعتماد کیا کرتے تھے۔ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، ان کو اہل علم سمجھتے تھے، معتبر سمجھتے تھے۔ جب آپس میں جھگڑے ہوتے تھے تو ان کو فیصل بنایا کرتے تھے، ان سے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ ظلم کر رہے ہیں، وہ پیشن گوئیوں کو چھپا کر، علامتوں کو چھپا کر اپنی عوام پر بھی اور جو مکہ مدینہ کے رہنے والے اوس و خزرج تھے ان پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ دوسرا، خود اتباع نہ کر کے ان لوگوں کا راستہ بھی روک کے کھڑے ہیں، کیونکہ دیکھیں وہ یہ تو سمجھتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہے، ان کے پاس علم موجود ہے، یہ سمجھدار ہے، اگر یہ اتباع نہیں کر رہے تو پھر ہم کیسے کریں اور ہم کیوں کریں؟ اگر وہ لوگ اتباع کرتے تو ان کا دیکھا دیکھی کہ بھی یہ سمجھدار صاحب علم لوگ ہیں، جب انہوں نے اتباع کی ہے تو ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں تو دو طرف سے بوجھ ان کے اوپر آ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں، ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، ان کھلی اور واضح باتوں کو جو ہم نے اتاری، بینات واضح، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کے دلائل، قرآن کے منزل من اللہ ہونے، کلام الہی ہونے کے دلائل، یہ تھی بینات۔ والہدا، اور وہ باتیں ہر قسم کے آدمی کے لیے ہدایت تھی، رہنمائی تھی۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم ان باتوں کو لوگوں کے لیے کتاب میں یعنی تورات اور انجیل میں بیان کر چکے ہیں، ان میں ہم نے وضاحت کر دی ہے، اور یہ لوگ چھپا رہے ہیں۔ تو اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کر رہے ہیں، ویلعنہم اللاعنون، اور ہر لعنت کرنے والا ان کے اوپر لعنت کر رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں وضاحت نہیں کی گئی وہ لعنت کرنے والے کون ہیں، لہذا وہ فرماتے ہیں کہ اس سے عام ہے، روئے زمین کی ہر مخلوق اس میں شامل ہے، ہر جانور، ہر حیوان، ہر چرند پرند درند اس میں داخل ہے کہ وہ ان کے اوپر لعنت کر رہا ہے، کہ اتنی بڑی وہ زیادتی کر رہے ہیں، اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں اور اپنی عوام کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ نے دین کا علم دیا ہو اور اس سے پوچھا جائے اور پھر وہ اس کو بیان نہ کرے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الجمہ اللہ یوم القیامت من النار، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالے گا۔ اور اس پر فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب کوئی اور بتانے والا نہ ہو، اگر کوئی اور بتانے والا ہے تو پھر وہ اس وعید سے بچ جائے گا، لیکن کوئی اور بتانے والا نہیں ہے اور لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں اور وہ نہیں بتا رہا، وہ چھپا رہا ہے، تو وہ بھی اس وعید کے اندر شامل ہو جائے گا۔
تو ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر سب لعنت کرنے والے لعنت کریں گے، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنی گفتگو کی اصلاح کر لی، اب وہ بیان کریں، وبینوا، اور وضاحت کر دیں، جو آپ علیہ السلام کی پیشن گوئیاں موجود ہیں اس کو ذکر کریں۔ اب جیسے بہت سارے حضرات وہ مسلمان ہوئے ہیں جن میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت سعد ابن سعنا رضی اللہ عنہ بھی ہیں، کعب احبار رضی اللہ عنہ بھی ہیں، تو ان حضرات نے پھر وہ چیزیں بیان کی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اب وہ بیان کریں، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہوں گے کہ میں جن کی توبہ قبول کر لوں گا۔ اب بھی ان کے لیے دروازہ کھلا ہے، وہ لوٹ آئے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو ہوں ہی بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یقیناً وہ لوگ جو کافر ہوئے، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ کفر کی حالت میں ہی مرے، کافر ہی مرے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، سارے انسانوں کی لعنت۔ لیکن اس کے بارے میں یہ کنفرم ہو جائے کہ وہ کفر پر ہی مرا ہے تو پھر اس کو لعنت کرنا بھی جائز ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کفار پر لعنت کی ہے، تو چونکہ آپ علیہ السلام صاحب وحی ہیں، آپ علیہ السلام کو وہ وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ کفر پر ہی مر رہے ہیں، لہذا ان پر لعنت۔ اب ہمیں تو کسی کے بارے میں نہیں پتا کہ کوئی کفر پر مرا بھی ہے یا نہیں مرا، وہ پوری زندگی وہ کافر رہا ہے، کفر والے اعمال اس نے کیے ہیں، لیکن ہمیں آخری وقت کا نہیں پتا۔ جب ہمیں نہیں پتا تو ہم متعین کر کے کسی کافر کو نامینیٹ کر کے ہم اس کے پر لعنت نہیں کر سکتے، الا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پر لعنت کی ہو۔ آج بھی اگر کوئی کافر مرتا ہے، چونکہ ہمیں وحی کا علم نہیں ہے، تو ہم کسی کو متعین کر کے اس کے اوپر لعنت نہیں کر سکتے۔ تو جب کسی کافر کے اوپر لعنت نہیں کر سکتے تو پھر کسی مسلمان پہ کر سکتے ہیں؟ تو ادھر تو ہم مسلمانوں پہ کر رہے ہوتے۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر دیکھیں کہ عورتیں غصے کے اندر اپنی اولاد پر لعنت کر رہی ہو، اور لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ تو اس مفہوم کا جو بھی لفظ ہوگا، چاہے پھٹکار کا لفظ ہو، چاہے مردود کا لفظ ہو، چاہے ملعون کا لفظ ہو، کوئی بھی ایسا لفظ جو ایسے معنی پر دلالت کرے، اس کا کہنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی حیوان اور کسی چیز کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال درست نہیں ہے۔ اگر ایک صحابی نے اونٹنی کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے تو آپ علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمایا۔ تو انسانوں کے لیے اور پھر مسلمانوں کے لیے، پھر اپنے قریبیوں کے لیے استعمال کرنا یہ کیسے جائز ہوگا؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس سے اپنی زبان کو ہم نے بچا کر رکھنا ہے۔ خالدین فیہا، یہ جو کفر پر مرے ہیں یہ اس عذاب میں، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ تو ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، یعنی پہلی پیشی پر ہی فرد جرم عائد ہو جائے گی، کیونکہ مہلت تو تب دی جائے نا جب کیس کے اندر تھوڑی سی گنجائش ہو۔ جب گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر ان کے لیے کیا مہلت ہے اور کیا اگلی پیشی ہے؟ بس پہلی پیشی پر ہی فرد جرم عائد ہوگی اور ان کو کوئی عذر معذرت کی گنجائش نہیں دی جائے گی۔ یہی ہے مطلب ولا ہم ینظرون کا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر اچھا، اس سے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جو اصحاب علم ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس علم کو بیان کریں، چھپائیں نہ، خاص طور پر جب پوچھا جائے پھر تو بالکل نہ چھپائیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو نہ عوام کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اگر وہ چیزیں بتائی جائیں تو وہ عوام بجائے ان کے کہ ان کا ایمان مضبوط ہو یا ان کے عمل میں کوئی چیز آئے، اس کے بجائے وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر اگلے حالوں سے بھی جاتے ہیں۔
ان چیزوں کو بیان کرنا ہی جائز نہیں، درست ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو بیان کرنا ہی درست نہیں۔ اب ایسے بہت سارے ارشادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، حضرات صحابہ کرام کے موجود ہیں کہ ہم نے تمہیں جو دیا ہے وہ ہمارے علم کا ایک حصہ تھا، ایک حصہ وہ ہے جس کو ہم نے بیان نہیں کیا اور ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اس کو بیان کریں۔ اسی طرح ہم بھی بہت ساری چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری نظروں سے گزر رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے آپ حضرات کے سامنے صرف وہ چیزیں بیان کرنی ہوتی ہیں جس سے آپ ثابت، مطلب آپ کا ایمان مضبوط ہو اور آپ عمل کے اعتبار سے آگے بڑھیں، ورنہ علمی باریکیاں بعض ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں یقین ہے کہ آپ اور شکوک و شبہات میں پڑ جائیں۔ اب ایسے لوگ جو صرف اپنے علم کی ڈھانک بٹھانے کے لیے یا عوام سے واہ واہ کروانے کے لیے اور ایسی باریکیاں بیان کرنا جس کی وجہ سے بیچارے عوام وہ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں اور وہ عمل سے دور اور باتوں میں تیز ہو جائیں، تو یہ میرے خیال سے دین کی خدمت نہیں ہے، یہ مجمع کو اپنا رنگ چڑھانا، جیسے کہتے ہیں نا وہ بھیڑیں اپنا رنگ چڑھایا ہوا ہے تاکہ ہر بندہ اپنی اپنی بھیڑیں الگ کر لے، تو یہ وہ والی بات ہوگی جس کو تھوڑا مہذب لفظ بولیں تو برانڈنگ کی جا رہی ہے۔ یہ برانڈنگ نہیں کرنی چاہیے۔ ہر طبقے نے، ہر فرقے نے کچھ خاص اپنی پہچان بنا لی چیزیں، خاص ٹوپی، خاص طرح کا لباس، خاص طرح کی گفتگو، خاص طرح کے جملے کہ اللہ کے ساتھ ہم نے جل جلالہ کہنا ہے یا جل وعلا کہنا ہے، ایسے مطلب اتنی چھوٹی باریکیوں میں جا کر نا انہوں نے برانڈنگ کی ہے اور بس وہی چیزیں انہوں نے اپنے ساتھ خاص کی ہوئی ہیں، یہ درست نہیں۔ ایسے جو لوگ آپ کو نظر آئے نا، بس آپ سمجھ جانا یہ کیا چل رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے، جس حکمت کی بات کی لوگوں کو ضرورت ہے، وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا لوگوں پر ظلم ہے، اور جس حکمت کی بات کو لوگوں کے اندر سمجھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اس حکمت کی بات پر ظلم ہے، اس علم پر ظلم ہے۔ تو آج کل یہی چل رہا ہے، جو باتیں عوام کی نہیں تھی وہ عوام میں رکھی گئی اور اب ان کو پیچھے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اب اصلاح کی اور جوڑ کی بات کرتے ہیں، لیکن اب عوام کہتی ہے کہ نہیں، اب تو ہم نے تو اسی بنیاد کے اوپر ساری عمارت کھڑی کر لی ہے، اب تم چاہتے ہو کہ ہم اس کی بنیاد گرا دیں، اب نہیں ہم کرنے۔ اب لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور جن لوگوں نے لیڈ کیا تھا، آگے بڑھے تھے، ان کو پیچھے ہٹنے کے لیے وہ اجازت نہیں دیتے۔ یہ مسئلہ بنا پڑا ہے ہماری پوری قوم۔ اختلاف کہاں نہیں ہوتا؟ صحابہ کرام میں نہیں تھا کیا؟ نبیوں میں اختلاف نہیں تھا کیا؟ سوچنے، عقل کے سوچنے کے جو زاویے ہوتے ہیں وہ مختلف نہیں ہوتے؟ ہر عقل مختلف سوچ، تو مختلف سوچ کے زاویے تھے۔ اختلاف کو تو برداشت کیا گیا ہے، اور مختلف ہونا تو کائنات کا حسن ہے، لیکن اسی کو لوگوں نے ہائی لائٹ کر کے فرقوں کی بنیاد ڈال دی، حالانکہ یہ تو کوئی بنیاد نہیں تھی۔ بس اللہ تعالی ہم پر رحم کرے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔